الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی 116 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذمہ داری کی یاد دہانی کرائی گئی۔ سورہ میں جو مضمون پیچھے سے چلا آ رہا تھا، یہ اس کے خاتمے کی آیات تھیں۔ اس سے پہلے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کر یہ بتایا گیا تھا کہ پیغمبروں کی طرف سے ان کی ذمہ داری کے عرصے میں عجلت کیسے نتائج پیدا کر سکتی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کی سرگزشت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ میں سورہ کے تعارف میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سورہ میں خطاب اصلاً رسالت مآب سے ہے، یعنی قرآن مجید کی صورتوں میں زیادہ تر مخاطبین بنی اسماعیل یا قریش مکہ ہوتے ہیں، مشرکین عرب کہہ لیجئے، اہل کتاب ہوتے ہیں۔ ان میں بعض موقعوں پر روئے سخن یہود کی طرف اور بعض موقعوں پر نصارہ کی طرف ہوتا ہے۔ زیادہ تر صورتوں میں خطاب کی یہی نوعیت ہے، لیکن چند صورتیں ہیں جن میں خطاب اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ان میں چھوٹی صورتیں بھی ہیں، لیکن یہ ایک بڑی سورہ رسول اللہ کو مخاطب کر رہی ہے۔ اس میں جس چیز کو اصلاً موضوع بنایا گیا ہے وہ نبوت کی ذمہ داری ادا کرتے وقت کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ چیزیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اب قصہ آدم کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی، تو وہ بھول گیا تھا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی تھی۔ لم نجد لہو عزما، یہ رسول اللہ کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ذمہ داری کو سمجھ کر اس کے لائے عمل کو ذہن میں راسخ کر کے اپنے شب و روز گزاریے۔ عزم و ارادے کی یہ پختگی کامیابی کی ضمانت ہوگی، لیکن اس میں اگر ادنا درجے میں بھی عجلت ہوئی تو جس طرح کی پچھلی نشست کے خاتمے پر عرض کیا تھا کہ ایسا کرو گے تو اندیشہ ہے کہ کوئی ابلیس یا کوئی سامری اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ یہاں ابلیس نے کس طریقے سے آدم کو عجلت میں مبتلا کیا اس کا بیان ہے، اس سے پیچھے سامری نے کس طرح بنی اسرائیل کو عجلت میں مبتلا کیا اس کا بیان ہے۔ یعنی یہاں انسانوں کے اولآباء کی سرگزشت کو استدلال میں پیش کیا ہے، اور وہاں بنی اسماعیل سے پہلے ان کے بھائی بنی اسرائیل جس بڑے منصب پر فائز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کو پیش کیا تھا۔ میں یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں کہ استدلال کے پہلو سے قرآن مجید میں بالعموم تینوں چیزیں بنائے استدلال بنتی ہیں: انفسی حقائق، آفاقی حقائق اور تاریخی حقائق۔ یعنی ان کو موضوع بنا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ کہاں کیا رویہ ہونا چاہیے، کہاں کیا نتیجہ نکالنا چاہیے، کہاں علم کو کس جگہ استوار رکھنا چاہیے، یہاں عمل کو کرتے ہوئے کس طرح پابرجا رہنا چاہیے۔ تو یہی عام طور پر بنائے استدلال بنتی ہیں چیزیں قرآن مجید کے، اگر استدلال کے طریقوں کو سمجھنا ہو۔ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ میں بھی دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ وہ قوموں کو سنائی جاتی ہے کہ جن کی طرف وہ مبعوث ہوئے ان کے انجام سے سبق لیں، اور پیغمبروں کو سنائی جاتی ہے
کہ وہ کوئی ایسی غلطی نہ کریں جو اس سے پہلے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے پر فائز کسی پیغمبر سے ہوئی ہیں۔ دونوں پہلوؤں سے بالعموم یہ واقعات زیر بحث آتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ لم نجد لہو عزما، ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی تھی۔ کیا معاملہ ہوا؟ یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے، یعنی پوری سرگزشت جس مقصد سے سنائی گئی ہے وہ پہلے ہی جملے میں بیان ہو گیا ہے، اب تفصیل کی جائے گی، یعنی کیسے ہوا تھا یہ معاملہ۔ ارشاد ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ ایک عامی جب دیکھتا ہے کہ یہ بھی وہی قصہ آدم و ابلیس ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی قصہ آدم و ابلیس ہے، تو قرآن مجید میں وہ بات کس پہلو سے آئی ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات یہ خیال کرتا ہے کہ تکرار ہو گئی۔ وہاں وہ قصہ کسی اور مقصد سے سنایا گیا ہے، یہاں کسی اور مقصد سے سنایا گیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ سنا کر اپنی اسکیم کو بیان کیا ہے، یعنی میں نے یہ دنیا بنائی ہے، اس میں انسان کو تخلیق کیا ہے، اس خلقت سے میرے پیش نظر کیا ہے، اس اسکیم کو واضح کرنے کے لیے وہاں آدم و ابلیس کا قصہ سنایا گیا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر دیکھیں گے تو تفصیلات اور بیان میں فرق واقع ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہاں جو چیزیں نمایاں کی گئی ہیں وہ اس چیز کے پیش نظر ہیں، اور یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ عجلت نہیں ہونی چاہیے، پختہ عزم کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ اس عجلت کا ظہور کسی باب میں بھی نہ ہو، یعنی اقدام میں بھی نہیں اور اس قرآن کو پانے میں بھی نہیں۔ اسی کو دیکھیے سورہ قیامہ میں بیان کیا ہے، تو اس میں کیا کہا ہے؟ فَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے اس پر اپنی زبان جلد جلد نہ چلائیے، اس کے بارے میں پوری اسکیم ہمارے پیش نظر ہے، اس میں کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ہم اس کو پڑھیں گے، پھر دوبارہ قرات کریں گے، آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی جمع و ترتیب ہماری ذمہ داری۔ تو وہاں پر اس پہلو سے توجہ دلائی۔ یہاں کہاں بات ختم ہوئی تھی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی اللہ تعالیٰ سے علم کے زیادہ کر دینے کی دعا ضرور کرتے رہو، یعنی کیونکہ حضور یہاں جس پہلو سے عجلت کا اظہار کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ شوق و اضطراب تھا۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کا کلام، بادشاہ کائنات کی کتاب، ہمارے لیے تو یہ اب گھر میں پڑی ہوئی ایک چیز ہے، اٹھا لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ اس وقت یہ نازل ہو رہی تھی، کیا شوق، کیا اضطراب، اور کیا اس کے لیے پیغمبر کے اندر آمادگی ہوگی۔ تو آپ کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا اس کے بارے میں توجہ دلائی۔ اب قصہ فرمایا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نہیں مانا۔ قرآن مجید کے اسالیب میں یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات وہ ایک پوری جماعت میں سے اس کے اوپر کے لوگوں سے متعلق ایک بات کرے گا، لیکن استثناء سے واضح کر دے گا کہ حکم یا معاملہ صرف اوپر کے لوگوں ہی سے متعلق نہیں تھا۔ اس استثناء سے واضح ہے کہ جنات سے بھی یہی تقاضا کیا گیا اور فرشتوں سے بھی کہ وہ سجدہ ریز ہو جائیں، یہ سجدہ کرو۔ اس کو بھی جب قرآن مجید کے سیاق و سباق میں رکھ کر نہیں دیکھا گیا تو یہ آدمیت کے شرف کی علامت بن گیا۔ انسان کے بارے میں، کیونکہ انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، اس میں شبہ نہیں کہ انسان کو بہت شرف عطا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تکریم کی ہے، وہ مخلوقات میں ایک بلند تر مخلوق ہے، لیکن فضلنا علی کثیر ممن خلقنا ہے، اشرف المخلوقات قرآن نے کہیں نہیں کہا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ اشرف المخلوقات کا تصور پیدا ہوگا تو فرشتوں کا سجدہ بھی اسی پہلو سے دیکھا جائے گا۔
اور یہ کہا جائے گا کہ وہ جو مسجود ملائک تھا یہ وہی آدم ہے۔ قرآن مجید اس پہلو سے نہیں اس کو پیش کرتا۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ میں نے لکھا ہے یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ یعنی ایک تو عبادت کا سجدہ ہے جس میں ہم ذات باری کو معبود مان کر اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ ایک تعظیم کا سجدہ ہے جس میں بعض اوقات سر جھکا دیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی عربی میں سجدے ہی کی تعبیر ہے۔ اور سر یا پیشانی اگر زمین پر رکھ دی جائے تو گویا تعظیم اپنے منتہا کو پہنچ گئی۔ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا اس لیے اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ شرک اپنی ذات میں یا اپنی حقیقت میں ایک ارادہ ہے، اس کے مظاہر وہ کبھی وہ اس کے مظاہر قرار پائیں گے، کبھی نہیں قرار پائیں گے۔ تو سجدہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا گیا، اللہ کو معبود مان کر کیا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ یہ میرے ہی لیے خاص رہنا چاہیے، ورنہ رکوع، سجدہ، قیام اصلاً تعظیم کے اظہار کے طریقے ہیں۔ اگر وہ تعظیم تک محدود رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن دیوی دیوتاؤں کے سامنے بھی اور جن کو مشرکانہ تہذیب میں یہ حیثیت دی گئی کہ وہ خدا کے اوتار قرار پائیں، ان کے لیے بھی چونکہ یہ مراسم عبودیت خاص ہونے لگ گئے تو پھر اللہ نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ اس لیے اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اطاعت کا یہ امتحان جس وجہ سے لیا، یعنی یہ جو سجدہ کرایا گیا یہ کسی کی عظمت کا اعتراف کرانا نہیں تھا، بلکہ فرشتوں کو جو سب سے برتر مخلوق تھے ہیں ان کو ایک امتحان میں ڈال کر آدم کی تربیت کا مقصد پورا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کیا ہے تو سب سے پہلی ضرورت کیا تھی آدم کی؟ ایک تو وہ ضرورتیں ہیں جو ہماری جبلی ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، آگے قرآن اس کا ذکر کرے گا۔ وہ ضرورتیں تو بہرحال ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت وہی ہے جس کے لیے ہم 5 وقت دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے اس کے لیے رہنمائی حاصل ہو جائے، اس میں کوئی اضطراب باقی نہ رہے، ہماری راہ ہمارے لیے بالکل ہموار ہو اور ہماری منزل ہمارے لیے بالکل متعین ہو۔ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اس میں کوئی ابہام نہ رہے، ہمیں کہاں جانا ہے اس میں کوئی تردد نہ رہے۔ یہ ہدایت ہر حال میں حاصل ہونی چاہیے۔ چنانچہ آدم کو پیدا کرتے ہی ایک جگہ رکھ کر اس کی ہدایت کا اہتمام کیا گیا۔ یہ جو ایک باغ میں ان کو رکھا گیا اور وہاں کچھ پابندیاں لگا دی گئیں تو عملی طریقے سے ہدایت دینے کا اہتمام کیا گیا۔ ہدایت کی سب سے مؤثر صورت عملی تربیت ہی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب زبان اور اس کے اسالیب کے یہ تنوعات وجود میں نہ آئے ہوں جن کو ذریعہ بنا کر اب ہم ہدایت کو منتقل کرتے ہیں، تو سب سے مؤثر طریقہ یہی ہو سکتا تھا کہ عملی تربیت سے گزار دیا جائے۔ عملی تربیت سے گزارا گیا تاکہ ہدایت کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس میں 2 چیزیں جس طرح کہ سورہ اعراف میں بیان کیا ہے پیش نظر رکھی گئیں۔ اسکیم کیا ہے یہ واضح ہو جائے، یعنی ابتلا کی اسکیم ہے، انسان کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو اس امتحان میں کامیاب ہو کر واپس آنا ہے۔ یہ امتحان کس طرح کا امتحان ہوگا، اس میں 2 چیزوں کو متعین کر کے وہاں تربیت کی گئی، ایک انانیت اور دوسرے جنسی جبلت۔ اور یہ بتایا گیا کہ اصل مذنہ یہی ہے، سب سے بڑھ کر مذلہ قدم یہی ثابت ہوں گی۔ یہاں ہی انسان اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے باوجود غلط راہ پر چلا جائے۔
انانیت انسان کو حق کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ میں ہوں، میرا یہ پس منظر ہے، میرے یہ آباء ہیں، میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے، میرے پاس ہدایت کی یہ تربیت موجود ہے، میں غلطی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو انسان کو حق کے مقابلے میں پوری زندگی یہ امتحان درپیش رہتا ہے کہ وہ راہ چلتے ایک بچے سے بھی اگر ملے گا تو انسان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اسے قبول کرے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ استکبار کیا ہے تو یہ دیکھیے کہ اس میں کیا فرمایا کہ آدمی نے اچھے کپڑے پہننے ہیں اور اسے اچھے لگتے ہیں، اچھا جوتا انتخاب کرنا ہے، اس کی حصے جمالیات ہے، وہ اس کی تسکین کرتا ہے، اپنے لیے اچھا گھر بناتا ہے۔ پوچھا گیا کیا یہ استکبار ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو انسان کی جمالیات کا اظہار ہے، یہ اس کا حسن ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ استکبار یا تکبر یہ ہے کہ بطر الحق و غمت الناس، انسان حق کے مقابلے میں مکابرت اختیار کر لے، ضد اختیار کر لے، اس سے گریز کر جائے۔ قرآن نے اس میں تصویریں کھینچی ہیں، یعنی منہ موڑتے ہوئے، اپنی چادر کندھے پر ڈالتے ہوئے یہ کہہ کر چلا جائے کہ کیا اب یہ صاحب ہمیں حق بتائیں گے، ان سے اب یہ معلوم ہوگا۔ تو بطر الحق اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی انسان اگر اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لے تو یہ استکبار ہے۔ اور استکبار کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی استکبار کرنے والا جنت میں نہ جا سکے۔ تو یہ استکبار نہیں ہونا، چنانچہ انا یہ قدم قدم پر مذلہ قدم بنے گی، اس کی تربیت دی گئی۔ اور جنسی جبلت جب اب غلبہ پالے گی تو کیسے انسان کو شیطان کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا دیتی ہے، اس کی تربیت کی گئی۔ غور کر کے دیکھیے تو انسان کا سارا امتحان اصلاً انہی دو چیزوں میں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہی کو وہاں اس باغ میں جہاں آدم کو رکھا گیا تربیت کا ہدف بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اطاعت کا یہ امتحان جس وجہ سے لیا، یعنی ایک برتر مخلوق جو آدم سے بھی برتر تھے، ظاہر ہے کہ ان کی انا بھی بہت ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھیے تینوں مخلوقات سامنے ہیں، فرشتے ہیں جو اپنی خلقت کے لحاظ سے سب سے برتر ہیں، اس کے بعد جنات ہیں، وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے ان کے بعد ہیں، ابلیس نے غلط نہیں کہا، بالکل ٹھیک بیان کیا، اور اس کے بعد انسان ہے جو باقی ساری مخلوقات میں اپنی خلقت کے لحاظ سے سب سے برتر ہیں۔ تو تینوں کو سامنے کھڑا کر لیا اور پھر پہلے دو برتر مخلوقات سے تقاضا کیا گیا کہ وہ آدم کے سامنے جھک جائے۔ ظاہر ہے کہ انا کا اس سے بہتر امتحان نہیں ہو سکتا تھا۔ تو انا کا امتحان اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اطاعت کا یہ امتحان جس وجہ سے لیا وہ یہ تھی کہ اولاً آدم پر واضح ہو جائے کہ اصلی سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ دونوں مخلوقات اگر اپنے آپ کو برتر سمجھیں گی تو کس پہلو سے سمجھیں گی؟ خلقت کے لحاظ سے، ہم نور سے ہیں، وہ نار سے ہے۔ اصلی سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں، یہ امتحان ہے۔ یعنی انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی برتر عنصر سے پیدا کیا گیا ہے تو یہ مقام شکر ہے، نہ کہ وجہ استکبار۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے سر کو اور جھکنا چاہیے اور اس کو اپنے شب و روز میں اور زیادہ جذبہ اطاعت پیدا کرنا چاہیے اور اس کے اندر اپنے پروردگار کی طرف اور رجوع پیدا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی وجہ افتخار ہے تو وہ وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تقوی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اس کی اطاعت، بندے کا اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانا، یہی چیز ہے جو قرآن مجید نے دین کا مقصد قرار دے دی ہے۔ یعنی یہ ہدایت ہے ہی اس لیے کہ تمہیں ان آلودگیوں سے پاک کر دیا جائے۔ اس کو عربی زبان میں تزکیہ و تطہیر کہا جاتا ہے، یہ مقصد ہے اور ہر جگہ بیان کیا ہے اس کو۔
ازواج مطہرات کو بھی یہی کہا تھا کہ اے گھر والیو، اللہ چاہتا ہے یطہرکم تطہیرا، تمہیں پاکیزہ بنائے، پاکیزگی ہے جو تم سے مطلوب ہے اور ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ تو دین کے مقصد کو سامنے رکھ کر انہیں کچھ ہدایات دی گئی تھیں، وہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے آیا یہ تطہیر بن گئی۔ تو قرآن مجید اپنا مقصد واضح کرتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کے لیے یہ ہدایات دی جا رہی ہیں، شریعت دی جا رہی ہے، وہ ہے تطہیر و تزکیہ۔ یہاں پر بھی جو امتحان برپا کیا گیا یا واقعات پیش آئے وہ اسی مقصد سے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، لہٰذا اسے بھی یعنی انسان کو بھی اپنی انانیت کو ایک طرف رکھ کر ہمیشہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ یعنی انسان اپنے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد موت تک علم کے بھی امتحان میں ہے، عمل کے بھی امتحان میں ہے۔ علم کا امتحان اپنے علم پر نظر ثانی کرنے کی صورت میں بار بار پیش آتا ہے۔ میں علم کچھ لے کے پیدا ہوتا ہوں، میرے اساتذہ، میرا پس منظر، میرا خاندان، میری تربیت، میرے آباء، ظاہر ہے وہ سب میری انانیت بن چکے ہوتے ہیں، لیکن مجھے بہرحال جہاں سے بھی حق آئے گا اس کو قبول کرنا ہے۔ تو اپنی انانیت کو ایک طرف رکھ کر ہمیشہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ یہ پہلی چیز تھی اولاً۔ ثانیاً وہ یہ سمجھ لے کہ اسے جب اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، تو یہ بات کسی طرح اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی برتر مخلوق کو بھی خدا کا شریک سمجھ کر اس کی پرستش کرے۔ یعنی دوسری بات یہ سمجھانی مقصود کہ تمہیں اپنے شرف کو پہچاننا چاہیے۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ کبھی اس مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، کبھی اس کے سامنے۔ چنانچہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسان جب پستی اور دنات اختیار کرتا ہے اور علم کے معاملے میں جب اس پستی میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ بچڑوں کو معبود بناتا ہے۔ یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ یعنی ابراہیم کی اولاد، اللہ تعالیٰ کی ایک منتخب قوم، جن کو دنیا کی ساری قوموں میں سے اللہ نے اپنی ایک بڑی ذمہ داری کے لیے منتخب کیا۔ فضلتکم علی العالمین، معمولی درجے کا انتخاب نہیں ہے، لیکن وہ دنات اور پستی کہاں لے گئی؟ ایک بچڑے کے سامنے سر جھکانے تک لے گئی۔ تو فرمایا یہ کسی طرح اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی برتر مخلوق کو بھی خدا کا شریک سمجھ کر اس کی پرستش کرے۔ بندگی اور پرستش اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ وہ اگر اس حق میں کسی کو شریک کرتا ہے، وہ اگر اس حق میں یعنی بندگی اور پرستش میں کسی کو شریک کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی اہانت نہیں کرتا بلکہ خود اپنی بھی اہانت کرتا ہے۔ یہ بات بھی اس میں سمجھائی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنی ان برتر مخلوقات سے یہ تقاضا کیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ ان کا بھی امتحان تھا اور یہ آدم کے لیے بھی تربیت تھی۔ ارشاد ہوا فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس نہیں مانا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ قرآن کی سورہ کہف میں صراحت ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا، اس لیے یہ استثناء دلیل ہے کہ جنات چونکہ اپنی خلقت کے لحاظ سے فرشتوں سے زیادہ دور نہیں ہیں، اس لیے انہیں یعنی فرشتوں کو جب سجدے کا حکم دیا گیا تو علی سبیل تغلیب جنات بھی اس میں شامل تھے۔ اس وضاحت کی روشنی میں عربی زبان کے اس اسلوب کو سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات اگر کچھ گروہ ہیں جن میں ایک برتر گروہ ہے، کچھ افراد ہیں جن میں مثال کے طور پر ان کا پیغمبر کھڑا ہے، کچھ افراد ہیں جن میں ان کے لیڈر یا ان کی قیادت ہے، تو قیادت کو خطاب کیا جائے گا تو تابعین آپ سے آپ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس چیز کو بعض اوقات استثناء سے واضح کر دیا جاتا ہے، تو یہاں استثناء سے واضح کر دیا الا ابلیس، تو معلوم ہو گیا کہ جنات بھی اس حکم کے مخاطب تھے۔ ارشاد ہوا کہ اس نے انکار کر دیا۔
فقلنا یا آدم، اس پر ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی، تنبیہ کی کہ اس وقت اس نے انکار کر دیا ہے، اب استکبار کے نتیجے میں یہ راندہ درگاہ ہوگا، اور جب راندہ درگاہ ہوگا تو غلطی کے بعد دو ہی رویے ہوتے ہیں، ندامت، واپسی، توبہ و اصلاح، یا استکبار۔ اس نے استکبار اختیار کر لیا تو پھر یہ اپنی غلطی تک محدود نہیں رہے گا، یہ ضلالت کا پیغمبر بنے گا اور یہ آئے گا تمہارے پاس، اس لیے اس دشمن کو پہچان لو۔ یہ اسی موقع پر توجہ دلا دی گئی۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، اس پر ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ کس پہلو سے فرمایا میں نے وضاحت کی ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ ذریت آدم سے ابلیس کی دشمنی اس چیلنج سے واضح ہو گئی تھی جو اس نے سجدے سے انکار کے بعد دیا، وہ دوسری جگہوں پر نقل ہو گیا ہے، یہاں چونکہ اس پہلو کو خاص طور پر واضح کرنا مقصود نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں اس کو حذف کر دیا۔ یہاں دوسرا مقصد ہے وہ نمایاں ہوگا۔ چنانچہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب اس نے چیلنج دے دیا اور چیلنج دیا اور اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگ لی کہ اب قیامت تک میں جو مشن لے کے جانے والا ہوں اس کی مجھے مہلت ملنی چاہیے، وہ دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی اور آدم کو متنبع کیا۔ یہی اصل میں آدم و ابلیس کی کشمکش ہے جو اس دن سے قیامت تک جاری رہے گی۔ اس میں انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ رحمان کی طرف آئے، چنانچہ رحمان کی دعوت انبیاء علیہم السلام دیتے ہیں، اور ابلیس کی دعوت ابلیس اور اس کی ذریت دیتی ہے۔ وہ جنوں میں بھی ہیں، وہ انسانوں میں بھی ہیں۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دونوں میں موجود ہوتے ہیں۔ جو لوگ ابلیس کا مشن لے کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو فلسفیوں میں، حکماء میں، سیاسی قائدین میں ہر جگہ نظر آئیں گے۔ ہمیں متنبع کیا گیا ہے کہ اصل جنگ یہی ہے، یعنی یہ اصل میں شیطان اور رحمان کے مابین ایک جدال برپا ہو گیا ہے، اس میں تم کو رحمان کی طرف آنا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں حج کی عبادت اسی کی تمثیل ہے، وہ اس کو ممثل کر کے بالکل سامنے لے آتی ہے۔ اس میں ہم لبیک لبیک کہتے ہوئے رحمان کی دعوت پر شیطان کے خلاف جنگ کے لیے جاتے ہیں، تاکہ اس جنگ کی اس تمثیل کے ذریعے سے یاد دہانی ہوتی رہے، لوگ ہمیشہ یاد رکھیں اس کو۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ بات اسی وقت واضح ہو گئی تھی۔ سورہ اعراف کی آیات 16-17 میں ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں اولاد آدم کے لیے تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان پر طاقت کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ چیلنج دیا تھا اس نے، اسی سے دشمنی کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہی دشمنی ہے جو قیامت تک اب جاری رہے گی، اور اس کی ذریت جنوں اور انسانوں میں یہ سب خدمت انجام دے رہی ہے، دیتی رہے گی۔ اس میں انبیاء علیہم السلام نے متنبع بھی کر دیا، اللہ کی کتابوں نے اس کی حقیقت واضح بھی کر دی، اور ہمیں بار بار اس کی یاد دہانی نماز سے بھی کرائی جاتی ہے، روزے سے بھی کرائی جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر حج و عمرہ اس کو ممثل کر کے دکھاتے ہیں، اور پھر وہاں ہم اس پر سنگباری کر کے اپنے اس عزم کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم شیطان کے خلاف یہ جنگ اپنی زندگی میں جاری رکھیں۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔